تو میں وہ اس پہ شارٹ ویڈیوز پہ بات کر رہا تھا کہ آج کل ہو کیا رہا ہے. دیکھو دل کی عادت ہوتی ہے, دل کو اپنی راحت کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, خوشی کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, دل کو وہ چیز نہیں چاہیے جو اس کو ٹینشن دے. لہذا دل کیا کرتا ہے, جب ہم جاتے ہیں نا, جو شارٹ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, رول کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ہمارا دل کہتا ہے کہ یہ کتنی زبردست ویڈیو, اب دوسری ہونی چاہیے, تیسری ہونی چاہیے, چوتھی ہونی چاہیے, پانچویں ہونی چاہیے, چھٹی ہونی چاہیے, ٹھک ٹھک پوری رات لونڈے لپاڑے لگے رہتے ہیں اس میں. جتنے بھی نفسیات کے ماہر ہیں, بلکہ مشاہدہ کر لو, یہ چیز دماغ کا بیڑا غرق کر دیتی ہے, انسان کے کھوپڑی کو تباہ کر دیتی ہے. یہ کسی ماہر نفسیات کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں اس نے بتایا, ایسی علمی ویڈیوز میں دیکھتا ہوں, کہ فن لینڈ, یورپ کا ایک کنٹری ہے فن لینڈ, وہاں ہوا یہ کہ ان لوگوں نے بہت پیسہ خرچ کیا کہ بچوں کی کتابوں سے جان چھڑاؤ, اب ڈیجیٹل دور ہے تو بچوں کو ٹیب دے دیا اور آن لائن ٹیچنگ شروع کر دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا دے دیا بچوں کو؟ ٹیب. بھائی ٹیب میں یہ ساری کتابیں ہوں گی اور نیٹ سے ہی سب کچھ پڑھیں گے, اور اس کے پیچھے یہ فلسفہ تھا, اب کتابوں کی دنیا سے نکلو, اب ٹیچر کی دنیا سے نکلو, آن لائن ٹیچنگ, آن لائن ٹیچر, سب آن لائن. بہت پیسہ خرچ کیا, اس کے جو بھیانک نتائج سامنے آئے نا, تو پھر اچھا میں نے یہ ویڈیو, فن لینڈ میں ہمارے دوست ہیں وہ ٹیچر رہے ہیں اسکول میں, پہلے ان کو بھیجی, کیونکہ انٹرنیٹ کی ہر خبر قابل اعتماد نہیں ہوتی, خوب سمجھ لو. لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی دیکھا, کوئی کلپ دیکھا اور فوراً بیان داغ دیا, ابے بھائی ہو سکتا ہے پھینک رہا ہوں لمبی لمبی, ہمیں کیا پتا. تو فن لینڈ میں مجھے سہولت یہ حاصل ہے, پوری دنیا میں اللہ کا شکر ہے ہر جگہ سلام دعا ہے. ابھی میں امریکہ میں ایک یونیورسٹی کے پروفیسر سے ملا ہوں, ہیں پاکستانی لیکن کافی سالوں سے وہاں پڑھا رہے ہیں, بہت خدمات ہیں ان کی, تو ان سے بھی انشاءاللہ استفادہ ہم کریں گے. اور میں نے کہا کہ اگلے ٹرپ میں آپ کی یونیورسٹی میں جاؤں گا, آپ کے لیکچر میں بیٹھوں گا انشاءاللہ میں. تو وہ ٹاپک کیا ہے وہ پھر بعد میں بتاؤں گا آپ کو, جس ٹاپک پر میں بات کروں گا. خیر, یہ ہمارے جو دیسی لبرل طبقہ ہے نا پاکستان میں, یہ بہت الو بنا رہا ہے لوگوں کو. آج کل ایک انٹی آئی ہوئی ہیں, وہ پھینکتی جا رہی ہیں, لوگ لپیٹ رہے بیٹھے. کہہ رہی امام غزالی جو ہے نا, امام غزالی وہ سائنس کے خلاف تھے. دیکھو کچھ دیسی لوگ ایسے ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں, اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں, لیکن ان کی تحریک کا حاصل یہ ہے کہ مسلمانوں کو زیرو کر کے دکھایا جائے اور مسلمانوں کو ان کی نظر میں گرا دیا جائے. بولے تم کسی کام کے نہیں ہو, تم بالکل بیکار لوگ ہو. تو دعویٰ ان کا زبان سے یہ نہیں ہوتا, لیکن اس کا رزلٹ یہی نکل رہا ہوتا ہے. یعنی مسلمانوں کو نا جوتا دکھاتے رہنا, بس تم 2 ٹکے کے نہیں ہو, تاکہ مغربی دنیا کا سپیریئر ہونا آپ مان لو. اور جب آپ ان کو سپیریئر ہونا مانو گے نا, تو آہستہ آہستہ ان کے نظریات کو بھی فالو کرو گے آپ. تو امام قیصر احمد راجہ کو اللہ جزائے خیر دے, اکیلا کھڑا ہوا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جواب دینے کے لیے, ایسے دیسی لبرل کے مقابلے میں. امام غزالی سائنس کے خلاف نہیں تھے. اگر وہ سائنس کے علی اطلاق مخالف ہوتے, اس دور میں بھی اس کے بعد میں بھی مسلمانوں نے سائنس کے ہر شعبے میں ٹھیک ٹھاک ترقی کی ہے. گورے ہماری یونیورسٹیوں میں سائنس پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے, قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے. یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے, 15ویں صدی تک یہ ہوتا رہا ہے. 15ویں صدی سے پہلے تک انگریز ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. وہ قرآن و سنت تھوڑی پڑھے تھے, وہ سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھ رہے تھے. وہ ایک انگریز نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر مسلم سائنٹسٹ نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی پر پہنچے ہوئے ہیں, ہمیں یہاں تک پہنچنے میں کم سے کم 500 سال لگتے. مسلمان سائنسدانوں نے 500 سال کا فاصلہ کم کر دیا ہے. امام غزالی جس فلسفے کے خلاف تھے, وہ فلسفہ تھا جو ہوائی باتوں پر ہو. مسلمانوں میں جو کیمسٹری تھی, اس میں کچھ لوگوں نے لمبی لمبی پھینکنا شروع کر دی کہ ہر چیز کو سونا بنانا ممکن ہے. بہت سارے سائنسدانوں کی عمریں اس میں برباد ہو گئی کہ یوں اس سونے کو فلاں دھات کو فلاں دھات کے ساتھ ملایا جائے اور یہ کام کیا جائے تو اس سے سونا بن جائے گا. اس طرح کی کچھ سائنس کی بیسس پر کچھ فضول چیزیں ہماری سوسائٹی میں شامل ہو گئی تھی. امام غزالی جیسے لوگوں نے ان پہ رد کیا ہے. علی الاطلاق فلسفے اور سائنس پہ رد نہیں کیا. امام ابو یوسف سے بھی منقول ہے, حکمی فی اہل الکلام ان یضربوا بالجرید والنعال. امام حنیفہ کے شاگرد ہیں نا امام ابو یوسف, وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل کلام جو پڑھتے ہیں نا, میرا
میرا حکم ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو جوتوں سے مارا جائے. تو وہ علم کلام وہ نہیں تھا جو فائدہ والا علم کلام ہو, وہ علم کلام تھا جو بحث برائے بحث, جس کا کوئی سوسائٹی کو فائدہ نہیں تھا, فضول بحثیں. ورنہ امام ابو یوسف کا دور تو میرے بھائی بنو امیہ کا کہ عروج کا دور تھا. اس وقت تو مسلمان سائنسدانوں کا بھی راج تھا. دنیا مسلمان توپیں بنا رہے تھے. سلطان محمد فاتح نے اس وقت یعنی 7ویں صدی ہجری میں دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی تھی. دنیا کی سب سے بڑی توپ کا صحرا کس کے پاس تھا؟ مسلمانوں کے پاس تھا. اور میں نے الجزائر کی توپیں فرانس میں اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھی ہیں جو مسلمان سائنسدانوں نے بنائی تھی. عربی میں ان پر تاریخیں بھی لکھی ہوئی ہیں, میں نے ولاگ بھی بنایا تھا اس کا. فلکیات کا علم ہو, میڈیکل سائنس کا علم ہو, ہر میدان میں ہم آگے تھے. لیکن آج کچھ دیسی ایسے پیدا ہو گئے جو آپ کو نیچا دکھاتے رہیں گے. پہلے سوال قائم کریں گے, بتاؤ اتنی ساری ایجادات میں آج مسلمانوں کی ایجاد کون سی ہے؟ کتنی ایجادات ہیں؟ جواب زیرو. پنکھا کس نے بنایا؟ گوروں نے بنایا. موبائل کس نے بنایا؟ گوروں نے بنایا. او بھائی مانتے ہیں ساری ایجادات ان کی ہیں. ان ایجادات کی یہ جو سائنسی ترقی آج جہاں تک ہے یہ اچانک تھوڑی ہو گئی ہے. دیکھو آپ جب ایک بلڈنگ بنا رہے ہو, آپ نے پہلے کھودا, سریا ڈالا جو مشکل کام تھا, اس کی بنیاد ڈالی جو مشکل کام تھا, پھر آپ نے اس پہ عمارت کھڑی کرنی شروع کی, مشکل کام تھا. اب جب اس کی فنیشنگ کا ٹائم آیا, اس سے فائدہ اٹھانے کا ٹائم آیا, کسی دوسرے نے آ کے کر دیا تو سارا کریڈٹ تو وہ لے جائے گا. یہ ایسا ہی ہے جیسے جماعت اسلامی کے سارے پروجیکٹ جو جماعت اسلامی نے شروع کیے تھے کراچی میں, تو مصطفیٰ کمال صاحب نے آ کے اس کی تکمیل کر دی. سارا کریڈٹ کس کو چلا گیا؟ صحیح گیا, چلو تکمیل تو کی نا, اچھا کام کیا, میں تو مصطفیٰ کمال کو اس کا دیتا ہوں کریڈٹ. وہ یہ بھی کر سکتا تھا نہ کرے, لیکن بنیاد کس نے رکھی تھی؟ نعمت اللہ خان نے. میرے بھائی ان سائنسی اصول, سائنسی علوم کی بنیادیں مسلمانوں نے رکھی ہیں. اب پھل کھانے کا وقت آیا ہے تو آخری میں یہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے, اچھا اس خاتون نے گڑبڑ کیا کی ہے؟ اس خاتون نے کہا دیکھو علامہ اقبال یہ کرتے ہیں, علامہ اقبال نے کیا لکھا ہے, علامہ اقبال نے مسلمانوں کے زوال کیا. ابے بھائی علامہ اقبال کی آدھی بات نقل کر رہی ہو, علامہ اقبال ہی کا شعر ہے, کتابیں اپنے آبا کی جو جا کے دیکھی یورپ میں. پورا شعر ہی بتا دو یار, ایک تو شعر میں ہمیشہ میرے ساتھ یہی ہوتا ہے. مگر وہ علم کے, کوئی انسان کا بچہ ہے تو شعر پڑھ, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو جا کے دیکھی یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. کہتے ہیں میں نے اپنے باپ دادا کی جو سائنسی علوم کی, یورپ میں قرآن و سنت کی تفسیریں تھوڑی رکھی ہوئی تھیں. علامہ اقبال کہتے ہیں میں جب یورپ میں جا کے اپنے باپ داداؤں کی جو سائنس کی کتابیں ہم نے یورپ کی یونیورسٹیوں میں دیکھی تو میرا دل 30 ٹکڑے ہو گیا کہ ان کتابوں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا, ہم پیچھے رہ گئے. لیکن فائدہ ہماری ہی کتابوں سے اٹھایا انہوں نے. 400 سال تک ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھتے رہے یہ لوگ. لیکن آج کچھ دیسی کمبخت ایسے آ رہے ہیں جو ہمیشہ تمہیں جوتا دکھاتے رہیں گے. تو یہ ہے وہیں کے, ان کا کام ہے. میں زیادہ نہیں جاتا, پھر لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب جذباتی ہو رہے ہیں, تو ان لوگوں سے ہوشیار رہو. تبھی میں قیصر احمد راجہ کا اس لیے ریفرنس دیتا ہوں کہ ان لوگوں کو انہی کے زبان میں جو صحیح بندہ کام کر رہا ہے نا, ان کی زبان میں اللہ جزائے خیر دے قیصر احمد راجہ. تو آپ جو مسلمانوں میں آج خرابی ہے وہ بتاؤ. ہمارے باپ دادا ایسے نہیں تھے جیسے ہم ہیں بھائی. ہمارے اسلاف اور ہمارے باپ دادا آج سے 500 سال پہلے تک 1000 سال مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے گزرے کہ ایک ہندو کا بیان میں نے خود سنا ہے, ہندو اسکالر کا, کہتا ہے آج آپ کو سائنس کی ہر فیلڈ میں مسلم بھی نظر آئیں گے, ہندو بھی نظر آئیں گے, سکھ بھی نظر آئیں گے, انگریز بھی نظر آئیں گے, ہر طبقہ نظر آئے گا, جیپنیز بھی نظر آئیں گے, فرینچ بھی نظر آئیں گے. لیکن دنیا نے 1000 سال ایسا دیکھا ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ کوئی اور نام آپ کو نہیں ملے گا. یہ ہماری تاریخ کا ایک شاندار حصہ ہے جس کو آج یہ دیسی لبرل لوگ کیا کر رہے ہیں, مسخ کر رہے ہیں. کہہ رہے امام غزالی نے فلسفے کی مخالفت کی. بھائی امام غزالی نے اس فلسفے کی مخالفت کی تھی جو مسلمانوں میں کچھ ایسے فلسفی لوگ بھی تھے جیسے کہتے تھے ہر چیز 4 عناصر سے مل کے بنی, آگ ہوا مٹی پانی. اس کی کوئی دلیل نہیں تھی, وہ پھینک دی انہوں نے. ہر چیز کو سونا بنانا ممکن ہے, پھینک دی. تو ان چیزوں کی مخالفت کی امام غزالی نے. بات کو جلدی سے سمیٹتا ہوں, وقت پورا ہو گیا ہے, ٹائم کم, مقابلہ سخت. آپ کا کام ہے جہاں سے بات چھوڑی وہ بتا دیا کریں, ٹائم اسی میں ہمارا کافی ضائع ہو جاتا ہے. ہاں
تو میں بتا رہا تھا فن لینڈ میں انہوں نے کیا کیا, آن لائن وہ سیٹ اپ شروع کیا کہ بچوں کے ہاتھ میں ٹیب ہوگا اور بس کمپیوٹر پہ ہی آن لائن, ٹیچر بھی ریکارڈڈ ٹیچر. تو میں نے اپنے ایک دوست ہیں ٹیچر ہے, ان سے تصدیق کروائی, تو انہوں نے بتایا کہ ایسا تھا, تو اس پہ پھر کنٹرول کیا گیا ہے. ان کو جب بھیانک نتائج سامنے آئے نا کہ بچوں کی کھوپڑی کیا ہو رہی ہے اس سے, ہر وقت ٹیب سامنے رکھ کے کھوپڑی کیا ہو رہی ہے, خراب. تو اب وہ آن لائن ہے, ٹیب کا استعمال بھی ہے لیکن محدود استعمال ہے. لے کر کس پہ آگئے وہ دوبارہ, کتابوں پر. تو اس لیے یہ جو موبائل ہر وقت ٹھک 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 چل رہا ہوتا ہے نا, اس سے کھوپڑی خراب ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. ہم بار بار آپ سے ایک بات کہتے ہیں, دیکھو موبائل یا اینڈرائڈ موبائل, اسمارٹ فون یا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنے سے پہلے سوچا کرو میں کیوں بیٹھ رہا ہوں. یہ گھوڑے کی طرح ہے, گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے سوچتا ہے کدھر جانا ہے, کیونکہ اگر بیٹھنے سے پہلے نہیں سوچا تو پھر گھوڑا بتائے گا تو نے کدھر جانا ہے. آپ کو پتا نہیں, آپ گھوڑے پہ بیٹھ گئے, گھوڑا بھی تیز رفتار. ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا, بہت تیز رفتار گھوڑا تھا. میں نے اس کو بتایا ادھر جانا ہے, میں ادھر چلا گیا. اچھا گھوڑے کی وہ زین بھی نہیں تھی, یعنی بالکل اس کی ننگی پشت پہ بیٹھا میں, صرف وہ تھے اس کے نہیں ہوتے جو پاؤں پھنسانے والے. ہم جب سیدھا سیدھا گئے تو میں نے گھوڑے کو گھمایا, اس کو سمجھ میں نہیں آیا, تو وہ لے گیا میں کہیں کچے میں. اب مجھے لگا تھا کہ اسی گڑھے میں گرے گا, تو اس سے پہلے کہ وہ ہمیں گراتا ہم نے کہا خود ہی چھلانگ لگا کے گر جاؤ. تو یہ پرانی بات ہے, اس وقت ہم بالکل فریرے سے ہوا کرتے تھے, باریک سے ہوتے تھے. لوگ کہتے تھے ہیں بھی پتہ نہیں ہے, کنفرم نہیں ہے, اتنا باریک ہوتا تھا میں. تو 23-24 سال عمر تھی میری, تو بہت باریک سا تھا میں. تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ گھوڑا مجھے گھما کے کہیں گرائے, میں خود گر جاؤں تو زیادہ بہتر ہے. تو میں نے خود چھلانگ لگائی. تو وجہ کیا ہے, گھوڑے کو آپ نے یہ تو بتا دیا کہ یہاں تک کہ آگے دیوار تھی, آگے گھوڑے کو پتا نہیں تھا, تو اس نے پھر اپنی مرضی سے جانا شروع کر دیا. تو یہ جو میڈیا ہے نا, اسمارٹ فون ہے, یہ بھی گھوڑے کی طرح ہے. اگر آپ نے اس کو پہلے گائیڈ نہیں کیا کہاں جانا ہے, تو پھر آپ آ کے بیٹھ گئے, یہ آپ کو لے جاتا رہے گا. ایک کلپ دیکھو گے, دوسرا کلپ دیکھو گے, تیسرا کلپ دیکھو گے. جتنے ماہر نفسیات ڈاکٹر سے آپ ان سے پوچھو, یہ آپ کے دماغ کو ایسا ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے نا, ایسا ڈیمیج کہ باولے ہو جاؤ گے, پاگل ہو جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. اور چھوٹے بچوں کے لیے تو انتہائی زہر ہے. بچوں کے بے ہوش ہونے کے واقعات بھی آ رہے ہیں سامنے, بے ہوش ہو جاتے ہیں, ماں باپ پریشان ہے کیوں ہو رہا ہے, بھائی تم سارا دن اسکرین موبائل دیکھتا ہے وہ چھوٹا بچہ, سارا دن وہ ایل ای ڈی کے سامنے. بچے جب کارٹون دیکھتے ہیں نا تو اس کارٹون کی دنیا میں گھس جاتے ہیں, وہ ان کو یہ نہیں لگ رہا ہوتا فیک ہے, وہ سمجھتے ہیں اوریجنل یہ ہے, اور یہ میں ہمارے ابا کارٹون ہے, اما کارٹون ہے. آپ مذاق سمجھ رہے ہو, حقیقت یہی ہے. بچہ اس اسکرین کو اوریجنل میں لے رہا ہوتا ہے, وہ اس دنیا میں کھو جاتا ہے. وہ کوئی ڈراؤنی چیز دیکھے گا, رات کو خواب میں دیکھے گا, وہ اس کے دماغ میں اتر. اور پھر یہ جو بچپن کی دماغی بیماریاں, یہ موت تک جاتی نہیں ہے. بچوں کو اسکرین سے ہٹاؤ, بچوں کو مٹی میں کھلاؤ, ننگے پاؤں کیچڑ اٹھا اٹھا کے تھوپے ایک دوسرے پہ. یہ ہے بچوں میں ایسا چھوئی ہوئی بنا دیا ہے بچوں کو, ہر وقت ایسا بالکل صاف ستھرا کر کے, نیٹ کلین کر کے ان کو کمپیوٹر کے سامنے باقاعدہ جیسے کوئی قرآن خوانی ہو رہی ہے یہاں پہ, نہلا دھلا کے اس کو پورا تمیز سے بٹھاتے ہیں اور کارٹون لگا دیا سامنے. وہ کارٹون ہی بنے گا تھوڑے دنوں میں. وہ اس کو کھیلو, گلی محلے میں جائے بچوں کے ساتھ کھیلے. تم ایک تو بہن بھائی بھی نہیں دیے اس کمبخت کو, ایک بھائی ہے اس کے 6 سال کے بعد ایک بہن ہے, اس کو اپنے قریب العمر کوئی مل ہی نہیں رہا کھیلنے کے لیے, وہ تو ویسے ڈپریشن میں جائے گا. پھر بچوں سے بھی نہیں کھیلنے دیتے اس کو ایسا. مجھے یاد ہے یہ الخدمت ہاسپٹل ہے نا, اس کے ساتھ ایک پارک ہے. ایک بچہ چھوئی موئی اسی برگر فیملی کا, کہیں بےچارا پہلی دفعہ وہ پارک میں سیڑھیوں پہ ہلکا سا چڑھ گیا. اس کے اسٹائل سے ایسے ہی لگ رہا تھا زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا. گرا ہے, ہلکی سی خراش آئی ہے, اتنی سی معمولی سی. اس کی ماں کی جو چیخیں تھی نا, اف, ہاسپٹل میں لے کے آئی, ہاں ڈاکٹر صاحب میرا بچہ میرا بچہ. میں نے کہا کیا ہو گیا یار, ہمارے دور میں تو لونڈے لپاڑے بادام توڑنے کے لیے درخت پہ چڑھا کرتے تھے, اکثر کے پرزے الائنمنٹ آؤٹ رہتی تھی. ہم نے خود بادام کے درختوں پہ چڑھے ہیں, یہاں سے پتھر مارے, لگا کسی, اللہ معاف فرمائے, کسی انکل کے سر پہ. اس نے اتنا زور سے نہیں لگا, اس نے جو ہمارے لگایا
وہ اس کے اتنی زور سے نہیں لگاتے جتنا ہمیں لگا. خیر یہ تو بہت بےہودہ حرکت ہے, پتھر وتھر نہ مارنے دے بچوں کو, سرور پھٹ جائے گا. لیکن بھائی بچوں کو بچوں والے کام کرنے دو, ان کو لڑائی جھگڑا کرنے دو, چمیٹے شمیٹے مارنے دو. بچے اچھلتے کھیلتے مارتے پیٹتے شکایتی ٹٹو بھی بننے دو ان کو چھوئی موئی مت بناؤ, ایک دم نیٹ کلین کر کے ہر وقت کمپیوٹر کے سامنے. ماں باپ ایک تو پیدا کر نہیں رہے بچے, اوپر سے ایک آدھ بچہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ ہاں ایکچولی بہت مشکل کام ہے بھائی, ایسے بنانے ہوتا ہے. مفتی صاحب پال کے دکھاؤ نا بچے تمہیں. اب ہم تو پالے 19 پالے ہم نے, سارے کام بھی کر رہے ہیں, بچے بھی پل رہے ہیں. اللہ کا فضل ہے, اللہ نظر بد سے بچائے. کیسے پالے ہیں؟ کھیل کود رہے ہیں بچے, کرکٹ بھی کھیلتے ہیں, فٹ بال بھی کھیلتے ہیں, مارم پیٹی بھی ہوتی ہے, روتے بھی ہیں, چیختے بھی ہیں, ہنستے بھی ہیں, سب کچھ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو اس طرح بچہ پلتا ہے. یہ تم لوگوں نے کیا, ایک بچہ ہے اس کو لیے بھی اتنی ٹینشن, بہت مشکل ہے, سارا دن LED کے سامنے بٹھا دیا اس کو. تو یہ ماں باپ اپنی ٹینشن بچانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں یہ. تو اپنی ٹینشن بچانے کے لیے بچے کی کھوپڑی کا بیڑا غرق مت کرو, اور نہ اپنی کھوپڑی کا بیڑا غرق کرو. فزیکل ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو کھپاؤ, اور تھوڑا بہت موبائل بھی دیکھ لینا چاہیے, لیکن یہ سوچ کے دیکھنا چاہیے کہ میں نے دیکھنا کیا ہے, یہ پہلے فیصلہ کرو. ورنہ موبائل تمہیں ایسی جگہوں پہ لے جائے گا, گناہ بھی کروائے گا تم سے, اور تمہاری دماغ اور کھوپڑی کو بھی کیا کر دے گا, خراب. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.